سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. ظلم بھی ہو اور امن بھی رہے ناممکن چیز ہے. یہ دیز آر گولڈن ورڈز آج کے دور میں. ظلم بھی ہو اور آپ کہیں کہ جی امن نہیں ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. اب محترمہ پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. صرف چند گزارشات ہیں. معزز مہمان گرامی نے اتنی بہترین انداز میں ان چیزوں کی نشاندہی کی جو واقعتاً آج کل کا تقاضا ہے. حکیم سعید صاحب کی کاوشوں کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے علم اور تربیت اور وقت کی پابندی کو اہمیت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ شامل کرنا چاہوں گی یہ بات کہ انہوں نے جدید تقاضوں کے اعتبار سے بھی پوری اپنی کاوشوں کو موڑے رکھا اور اس پر عمل کروایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم اور تجربہ بہت اہم ہے، بے شک بہت اہم ہے، لیکن ہمیں آگے آنے والی نسلوں کے لیے کیا کرنا ہے. اس لیے میں صرف ایک ناچیز رائے دینا چاہوں گی کہ اگر اسی پلیٹ فارم سے ایک دفعہ یا ایک سے زائد دفعہ وہ لوگ شریک ہوں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جن کا کہ معاشرے میں منفرد مقام ہے، علمیت کے اعتبار سے بھی اور تجربے کے اعتبار سے بھی اور ناموری کے اعتبار سے بھی، لیکن ایک دفعہ ضرور نئی نسل کے ان نمائندوں کو ہم بلائیں جن میں سے وہ کوئی اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اسی پلیٹ فارم سے. تب ہم اپنے تئیں بہت ساری چیزیں اجتماعیت کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نئی نسل کے تقاضے کیا ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، لیکن پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی رہنمائی ان کے بڑوں نے یعنی ہم نے صحیح طور پر نہیں فرمائی. پورا پاکستان کو بچانے کا مطلب ہے ہر لیول پر کس طرح سے ہم سب کو جمع کریں گے. شعور بھی ہے اور آگہی بھی، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف ادارے، مختلف شعبے، مختلف افراد انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں اس کام کو اگر آگے بڑھائیں تو پہلا قدم کیا ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں انفارمیشن، اس کو جب تک آپ اویئرنیس دیں گے نہیں تو وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے اور جن کو اب معاشی بدحالی میں صرف روٹی کی فکر کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو وہ کیسے یہ سب کر سکتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے معزز بٹ صاحب نے کنوینر کی حیثیت سے یہ فرمایا کہ پانی صحت کے حوالے سے بہت ساری بیماریوں کو ہم جانتے ہیں کی وجہ ہے خراب پانی، اور ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. تو ہمیں خود اس پلیٹ فارم سے ہی صحیح وہ طریقہ بتانا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کا باہر کا امپورٹڈ پانی یا یہاں کا صاف پانی کیا ہوا نہیں خرید سکتے ہیں. تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر چھت کے اوپر کوئی بڑے برتن میں رات کو پانی رکھ دیا جائے جالی یا کپڑا ڈھک کر، تو وہ صبح کے وقت سورج کے شعاعیں اور رات کے وقت چاند کی روشنی میں اس کے اندر وہ چیزیں تمام جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو وہ ختم کر دیتی. تو یہ تو ایک ایسی آسان چیز ہے جو چاہے امیر ہوں یا غریب کر لیں گے. تو امیروں کو تو میں نہیں سمجھتی ہوں اتنی ضرورت پڑے گی، لیکن غریبوں کو کم سے کم یہ کرنا. تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ پہلا قدم کیا ہوگا. جامعات میں بھی، حکومتوں کے اداروں میں بھی، اور سب سے اہم چیز قانون سازی میں ہمیں ان لوگوں کو شامل کرنا ہے یا ان سے کروانا ہے کہ آپ کس طرح سے اجتماعیت کی طرف جا کر یہ بد اخلاقی جو لفاظی بھی ہے اور دوسرے طریقوں سے بھی ہوتی ہے، کسی کی عزت اچھالنا بھی بد اخلاقی ہے اور غلط الفاظ استعمال کرنا بھی ہے، اور پھر پروپیگنڈا کے ذریعے جو ہم جانتے ہیں ہر کوئی فیک نیوز کو فیک نہیں سمجھتا، بہت سارے اس پر یقین کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ان پلیٹ فارمز پر بھی پہنچنا چاہیے. کس طرح کریں گے؟ پہلے ابتدائی طور پر صرف پیمفلٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کی اہمیت کو چھوٹے سے چھوٹے کاغذ پر فوٹو اسٹیٹ یا اس طرح کروا کے سب جگہ بٹوائیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، اور اسکول بھی ایسے جو کہ ہمارے
غیر ترقی یافتہ یا رورل کمیونٹیز میں اگر ہیں وہاں پر کیسے آپ پہنچائیں گے؟ کچھ خاکوں کے ذریعے اور 2-4 الفاظ کے ذریعے وہ پہنچائے جا کم سے کم شعور اور آگہی، کم قیمت میں اور کم دقت طلب یہ چیز ہے وہ ویسے ہو جائے. پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں بھی اپنی یہ چیز لے جانی چاہیے، چاہے اس حوالے سے پھر ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، ان سب کے ذریعے سے آگہی اور شعور اس شکل میں دینا کہ اب کیا کرنا ہے. میں آپ کو بھی علم ہے کہ بہت سارے ڈرامے اب ایسے شروع ہو گئے ہیں جس میں عورت کی اہمیت کو، اس کے حقوق کی نشاندہی کی گئی ہے. بہت سارے عورتیں جو چاہے وہ بہت پڑھی لکھی نہیں ہوں یا گھروں میں رہتی ہیں تو وہ ڈرامے دیکھتی ہیں تو ان کا ایک ذہن تبدیل ہوتا ہے. تو ہم اجتماعیت کا درس، پاکستان کو بچانے کا، بد اخلاقی سے گریز کرنے کا، یہ سب چیزیں ڈراموں کے ذریعے بھی پیش کر سکتے ہیں. دوسرا نظمیں ہیں، دیکھیے سارے پلیٹ فارمز پر وہ نظمیں پڑھی جاتی ہیں اہم دنوں میں، 14 اگست یا 23 مارچ، اس کے علاوہ بھی یہ قائد اعظم 25 دسمبر، ایسے اہم تاریخوں کے علاوہ بھی تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو کم عمر لوگ جن کو ہمیں اس راستے سے ہٹانا ہے جس میں وہ پڑ گئے ہیں، ان کی توجہ دوسری طرف مبذول کرانی ہے. لیکن خالی لکھا پڑھی کتابت اور اس سے وہ اتنی آسانی سے اب اس طرف آئیں گے نہیں، اس لیے کہ کتابوں کی اہمیت کافی کم ہو گئی ہے. لیکن یہی چیز اگر ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ان تک پہنچائی جائے گی تو یہ پھر بھی ممکن ہے. تو یہ ایک بہت اہم عنوان تو ضرور ہے لیکن انتہائی مشکل بھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلا قدم ہم یہیں بیٹھ کر طے کریں یا فیصلہ کریں یا ان ایوانوں تک لے کے جائیں کہ پہلا قدم ہمارا کیا ہوگا، ہم خود سجیسٹ کریں. ان پر اگر آپ چھوڑیں گے منتخب اراکین پر تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا پہلا اور آخری مقصد اپنی سیٹ کو مستحکم کرنا ہے اور اس میں وہ لگے رہتے ہیں. اس لیے عوام وہاں تک پہنچانا، پھر تعلیمی اداروں کے ذریعے پہنچانا، پھر شعور دینا ہر لیول پر، پیمفلیٹس کے ذریعے لوگوں کو بلا کر ان سے تقاریر کروانے کے ذریعے، اور پھر کم عمر لوگوں کو شامل کر کے. آپ کو اندازہ ہوگا، میں تو جامعہ کراچی سے میرا 38 سال تک وابستگی رہی. میں یہ جانتی ہوں ایز اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بھی رہی کراچی یونیورسٹی کی، کہ طالب علم پاس اتنے اچھے خیالات ہوتے ہیں، صرف رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہلکی سی بھی اگر وہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں تھوڑا سا بھی، تو اتنے نئے خیالات لے کر آتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ یہ ان کے ذہن میں کیسے، اور آرگنائز بھی کر لیتے ہیں اور اس کو آگے بھی چلا لیتے ہیں اور پیسوں کی کمی کے باوجود بھی کر لیتے ہیں. تو ہمیں تو بھروسہ ہے اپنی نئی نسل پر، اپنے جو لوگ موجود ہیں ان پر بھی. لیکن صرف یہ کہ راستے کا تعین کہ پہلا قدم کون سا اور دوسرا قدم کون سا ہونا چاہیے، اس کے لیے یہاں پر شرکاء اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ نئی نسل کے نمائندے بلانے چاہیے، اچھی بات ہے یہ. اور آپ نے کہا کہ ایوانوں تک لے کے جائیں. ایوانوں میں بیٹھا کون ہے؟ ان پڑھ، جاہل، کرپٹ. تو وہاں سے تو کچھ بھی نہیں ملنا آپ کو. وہاں پہ صرف جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ان کی اپنی مراعات پر ہوتی ہے کہ ہمارا الاؤنس کتنا ہونا چاہیے، تنخواہ کتنی ہونی چاہیے اور فیسیلٹی کیا ہونی چاہیے. ابھی تازہ مثال دیکھ لیں، 446 پیج کا جو گورنمنٹ نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے توشہ خانہ کا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، لسٹ دیکھی ہوگی. سب نے یہی کام کیا ہے، سب نے، کوئی مبرہ نہیں ہے. تو یہ ذرا بڑا مشکل ہے. کے لیے وہ پیمفلیٹس پہنچائیں گے سب جب وہ لوگوں کی نمائندگی. چلیں ٹھیک ہے. اب میں دعوت دوں گا جناب مسٹر انوار حسین صدیقی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر میر صاحب نے 4D ڈیزائن جو ہے دیا ہے، سو ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ ریلیونٹ.
उस पर अमल किया जाए तो डेफिनेटली माशरे में चेंज आ सकती है। मैं 65 साल की उम्र में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट के तालिब इल्म के हैसियत से गया। मैं उसकी जिस्ट सिर्फ इतनी बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स। कॉग्निटिव डोमेन जिसको नॉलेज कहते हैं, साइकोमेट्रिक डोमेन जिसको स्किल्स और हुनर करते हैं, एंड अफेक्टिव डोमेन जिसको हम अखलाकियात कहते हैं, वैल्यू सिस्टम कहते हैं। तो जो ये हम जोर दे रहे हैं नॉलेज के ऊपर, सारा जोर होता है इंफॉर्मेशन टर्न्स इनटू नॉलेज, बट व्हेन इट इज़ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी दिस बिकम विजडम। और वो जो बात कर रहे हैं कलेक्टिव विजडम की, हमें दूर दूर तक कहीं कलेक्टिव विजडम नहीं आती, और जब तक कलेक्टिव विजडम ना आए कौम आगे बढ़ना मुश्किल नज़र आता है। दूसरी चीज़ मैंने वो टेक्निकल टर्म में साइकोमेट्रिक डोमेन का जिक्र किया, वो स्किल और हुनर है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की है। आज टेक्नोलॉजी में जब तक कि आप वो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नहीं करेंगे, वी आर गोइंग इनटू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ आदमी जो है ना हैरत करता रह जाता है कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, हम कहाँ हैं। लेकिन मैं आपको ये श्योर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी बच्चे ये 20 साल 30 साल 40 साल के, दे आर डूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माई ओन सन इज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये जो है नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। न हो नाउमीद, नाउमीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, उम्मीदें मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। ये मैं इन्होंने जो है ज़िक्र किया करेज का, ये सारे जितने लिस्टेड हैं इन लोगों ने करेज दिखाई, और करेज इज़ लीडरशिप की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। लेकिन करेज के आगे विल पावर, फ्लेक्सिबिलिटी और हैं, लेकिन एक चीज़ जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है विच इज़ मिसिंग लिंक, एंड दैट इज़ एसिड टेस्ट ऑफ लीडरशिप, दैट इज़ इंटेग्रिटी। कायद-ए-आज़म को हम क्यों अपना फादर ऑफ नेशन कहते हैं? क्यों? हमारे यहाँ कमोडोर सदीद मलिक साहब बैठे हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग के ये कोऑर्डिनेटर और बुनियाद डाली हुई है। वो टाइम की पाबंदी हकीम सईद साहब, मैंने उनसे सीखी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सदीद मलिक साहब कंफर्म करेंगे, इफ़ आई से दिस इज़ डन देन इट इज़ डन, बिकॉज इट विल बी डन। तो ये जो बात है कि आप टाइम की पाबंदी अगर करेंगे तो फिर चीज़ें होगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि टाइम जैसे बड़े एसेट को हमने फजूल तौर पे किया है। एक और जो भी ज़िक्र हेल्थ के हिसाब से, ये पानी 1500 मील चलकर यहाँ आया है, और जहाँ शुरू होता है वो आब शिफा है, मिनरल्स हैं, सब हैं, लेकिन 1500 मील के यहाँ पहुँचते पहुँचते कराची हर आदमी उसमें अपना गंद डाल के उसको ख़राब करता है, और फिर हमें सफ़ा करना पड़ता है, और फिर पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो ये हमारा जो इज्तिमाई एटीट्यूड जो है तालीम के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, मैं जो 3 डोमेन्स की बात कर रहा, वो इफ़ेक्टिव डोमेन या वैल्यू सिस्टम, आजकल दुनिया के अंदर उसके ऊपर 52% एक रिसर्च के मुताबिक तालीम में अखलाकियात के ऊपर 52% स्ट्रेस दिया जा रहा है। बन गए आप इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं साइंसदान, मगर अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप कुछ नहीं हैं। तो असल चीज़ है अच्छा इंसान, अखलाकमंद, दर्दमंद। दुनिया इसके ऊपर कर रही है। मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि अगर मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है और स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर देता है तो पीछे से मेरा पोता कहता है, अबू व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्पीडिंग अप।
یعنی وہ پیچھے اس کو جو اخلاقیات یا معاشرتی شعور کی بات ہے وہ چیک وہ کر رہا ہے باپ کو. تو یہ اب وہ ہے کہ اگر ہم اخلاقیات کو اپنائیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ چینج ہوگا. میں ڈاکٹر صاحبہ کی اس بات سے چینج کمز فرام ہیئر. اٹ از دا چینج آف مائنڈ سیٹ وچ از گوئنگ ٹو دا چینج دا سوسائٹی. آپ بھلے ترقی کر لیں یہ کر لیں لیکن جب تک یہ یہاں سے سوچ نہیں آئے گی. اور وہ سوچ کیا ہے کہ جو آپ نے پڑھا تھا شعر وہ میں نے بھی لکھا ہوا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم سے لیا جائے یا نہ لیا جائے جس سے بھی لیا جائے گا وہ یہ 3 سبق ضرور پڑھے گا. اینڈ دے آر in 3 T's: truth, trust and tolerance. Thank you very much.